السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ تائیلینڈ کا ویزا آپ اپنے لیے خود کیسے اپلائی کر سکتے ہو وداؤٹ کسی ایجنٹ کے ہیلپ کے. میں نے اپنے سارے ویزے اپنے لیے خود اپلائی کیے، چاہے وہ یو کے کا ویزا ہوا، شینگن ویزا ہوا، یا پھر ملیشیا، اور یہ جتنے بھی جہاں بھی میں نے ٹریول کیا سارا سوائے سنگاپور کے سارا میں نے اپنے لیے خود اپلائی کیا. سنگاپور کا بھی اس لیے کہ ان کا مطلب وہ مینڈیٹری ہے کہ ان کے اپرووڈ جو ایجنسیز ہے ان سے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہو. دبئی میں جہاں تک مجھے پتا ہے، تو اس لیے میں نے ایجنسی سے اپلائی کیا تھا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ وہاں پر مجھے وہ اسپانسر وغیرہ وہ سارا چاہیے تھا. تو تائیلینڈ کا جب میں اپلائی کر رہا تھا ویزا، تو ان کا فارم دیکھ کے یہاں پر بھی مجھے لگا تھا کہ یار شاید یہاں بھی مجھے مطلب شاید میں خود نہ کر سکوں اور مجھے کسی ایجنسی یا ایجنٹ کی ضرورت پڑے، کیونکہ اس کے فارم میں کچھ فیلڈز اس طرح ہے کہ جو مجھے لگا تھا کہ یار یہ میں کیسے فل کروں. تو پھر میں نے اس طرح جب انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، ٹریول کچھ ایجنٹس اور ایجنسی سے کانٹیکٹ کیا، تو کوئی 800 درہم مانگ رہا ہے، کوئی 1000 درہم مانگ رہا ہے ویزا سبمٹ کرنے کی، صرف ویزا مطلب وہ سارا ہیلپ کرنے کے لیے. باقی ویزا کا فیس الگ ہے، 400 درہم اور 800 1000 درہم ان کا کر دو. تو یہ تائیلینڈ کا ویزا مجھے بہت مہنگا پڑنے والا تھا. میں نے کہا یار یہ تائیلینڈ کا جو ہے نا اتنا مطلب بجٹ کنٹری ہے، لوگ جاتے ہیں ٹریول کے لیے کچھ سیونگ کے لیے، کیونکہ تائیلینڈ بہت سستی کنٹری ہے نا، یہاں پر اکاموڈیشن بھی سستا ہے سب کچھ، لیکن ویزا اتنا مہنگا پڑ رہا ہے. تو پھر میں نے کہا یار من کا ایجنٹ سے تو میرا دل نہیں مان رہا تھا. پھر میں نے ادھر ادھر انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، لوگوں سے پوچھا، ایمبیسی جا کے خود فائنڈ آؤٹ کیا. آخر میں مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ میں خود کر سکتا ہوں. اور پھر میں نے خود کیا، اور جب میں نے پھر خود وہ فارم فل کیا، پھر میں ایمبیسی گیا. وہاں بھی پھر خیر مجھے کچھ پرابلمز آئے، تو بہت میں نے بھاگ دوڑ کیا یہ پچھلے عید کے دنوں میں جب میں ویزا اپلائی کر رہا تھا. تو وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود یہ کرو بھی، اور وہ سارے ڈاکومنٹس جو وہ سٹیپس جو میں بھول گیا تھا، جس میں مجھے پرابلم آئی تھی، وہ آپ لوگوں کو نہ آئے. تو میں نے سارے فائلز یہاں پر اوپن کی ہوئی ہے، اس کو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے لینا ہے اپوائنمنٹ. لنک نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، بہت ایزی ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لو گے تو آپ کو آ جائے گا تائیلینڈ کا اپوائنمنٹ. میں بائی دا وے میں بھی دبئی میں ہوں تو میں دبئی کی بات کر رہا ہوں، بٹ آئی تھنک تائیلینڈ جو ہے نا یہ بہت فرینڈلی کنٹری ہے، ہر کنٹری سے ویزا مل جاتا ہے. تو آپ کسی بھی کنٹری میں ہو تو آپ کو اس طرح ویزا اپلائی کرنا ہے. انڈین نیشنل کے تو آئی تھنک یہ آن ارائیول ہے. یس، جب میں تائیلینڈ ایئرپورٹ پہ آیا تو انڈین نیشنل کے لیے آن ارائیول تھے، سب وہاں پر کھڑے تھے اور ادھر ہی پھر فارم فل کر کے ویزا لے رہے تھے. بٹ پاکستانی اور یا پھر کوئی نیشنلٹی ایسا دیکھ رہے ہو تو ان کے لیے یہ سارا پروسیجر ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپوائنمنٹ لینا ہے. اپوائنمنٹ لینے کے بعد جیسے ہی آپ اپوائنمنٹ لے لو گے، سارا انفارمیشن دے دو گے، ای میل وغیرہ، تو آپ کو ایک ای میل آ جائے گا. اس میں آپ کو ای میل میں لکھا ہوگا کہ یہ اس تاریخ کو آپ کا اپوائنمنٹ ہے، اور 2-3 ڈاکومنٹس آدمی اٹیچمنٹ میں ہوں گے. اس میں فائل کے ریکوائرمنٹس ہوں گے کہ یہ فائلز آپ نے لے کر آنا ہے، اور اس میں سے ایک فارم ویزا فارم ہوگا، یہ والا ویزا اپلیکیشن فارم لکھا ہوگا. تو بہت سمپل ہے. سب سے پہلے آپ نے مطلب نام، نیشنلٹی، ڈیٹ آف برتھ، ٹائپ آف ٹریول ڈاکومنٹ، یہ سارے ایشو، یہ سارے کرنٹ ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، یہ سب آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے. نیچے ڈیٹ آف ٹریول ان تائیلینڈ ہے، جس میں بھی آپ نے ڈیٹس ڈالنا، اور یہاں پر دیکھو ایگزیکٹ صحیح ڈیٹس آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں. فلائٹ آپ لوگوں نے جب بک کیا ہے وہ بھی میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جینون فلائٹ لے لو، کیونکہ آپ ڈمی فلائٹس لوگے تو اس میں آپ پھنس جاؤ گے. دیکھو تائیلینڈ جو ہے نا یہ ٹورسٹ کنٹری ہے، یہاں پر لوگ آتے اور یہ لوگ ویزا دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپ لوگ مطلب ان کا کوئی چانس ہے کہ آپ لوگوں کو ویزا نہیں دیں گے، بٹ سارے ڈاکومنٹ جینون آپ سامنے رکھو گے تو یہ ویزا دیں گے. اچھا، ٹریول کا ان کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جینون ٹریول ٹکٹ ڈالنا ہے، کیونکہ وہاں آن دا اسپاٹ یہ آپ کو بولیں گے کہ دکھاؤ اپلیکیشن میں. اگر آپ لوگوں نے فار ایگزامپل ایمریٹس فلائٹ بک کیا ہے تو بولیں گے ایمریٹس کے فلائٹ میں آؤ، ریزرویشن نمبر ڈالو، بکنگ نمبر ڈال دو، مجھے دکھاؤ کہ آپ کا فلائٹ ہے یا نہیں ہے. تو اگر ڈمی فلائٹ بھی ہو کسی سے ویسے 2-3 دن کے لیے بک کرایا ہو، میک شور کہ وہ آپ آن لائن وہاں پر ان کو چیک کرا سکو. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، مطلب وہ مانیں گے ہی نہیں. وہ اگر آپ لوگ بولو کہ نہیں یہ بک ہے لیکن آن لائن نہیں دکھا رہے، وہ آگے بڑھیں گے ہی نہیں، ایکسٹرکٹ بھی آگے نہیں بڑھیں گے. تو میک شور کہ آپ کو جو فلائٹ ہو وہ آن لائن دکھے، چاہے کوئی بھی ایئر لائن کا کیوں نہ ہو. تو فلائٹ نمبر یا ویسل نیم جو ہے نا، اس میں فار ایگزامپل لکھ دو امرت، اور جو فلائٹ نمبر ہے وہ ڈال دو. ڈیوریشن آف اسٹے میں لکھ دو کہ کتنے دنوں کے لیے آپ کا اسٹے ہے، اور کتنے پریویس اگر آپ نے وزٹ کیا ہے، پرپز آف وزٹ کر دو. اچھا، یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا، اس پہ آپ لوگ یہاں پر میں بائی دا وے پھنس گیا تھا جب میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کیسے کروں، کسی ایجنٹ کے تھرو کروں. یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے پروپوز ایڈریس ان تائیلینڈ میں، تو آپ ہوٹل کا نام لکھ دو. یہاں پر نیم اینڈ ایڈریس آف لوکل گارنٹیر یہ لکھا ہوا تھا. اب
میں نے کہا فرسٹ ٹائم جو ہے نا میں فارم آن لائن فل کر رہا تھا, آن لائن میں یہ مینڈیٹری تھا, تو میں نے کہا یار یہ میں اب کیسے آگے جاؤں, کیونکہ یہ مینڈیٹری ہے, اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں رہا تھا. پھر میں نے جب لوگوں کو پوچھا, مجھے لگا یہ وہی سین ہے جو مطلب سنگاپور میں اسپانسر کا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کسی لوکل بندے کا نام وغیرہ دینا ہوتا ہے. تو میں نے یہاں کہ یار شاید, تو تب میں نے سوچا یار شاید یہ پھر ایجنسی وغیرہ یہ ہینڈل کریں گے. تو اینی وے یہ لوکل گارنٹی وارنٹی کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو آپ لوگوں نے خالی چھوڑنا ہے. یہی میرے لیے پرابلم تھا اسٹارٹ میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوکل گارنٹی کہاں سے لے کر آؤں. تو اس کو آپ خالی چھوڑ دو, نیم اینڈ ایڈریس آف گارنٹیئر یہ بھی خالی چھوڑ دو, یا ٹیلی فون ٹیکسٹ رائٹ سائڈ پہ یہ بھی خالی چھوڑ دو. آخر میں اپنا آپ کا جو سگنیچر ہے وہ سگنیچر ڈال کر دو, اور جس ڈیٹ آپ مت لکھو, جب آپ جس دن چلے جاؤ نا اس دن ان کے سامنے وہاں ڈیٹ لکھ دو, سگنیچر بھی ادھر ہی کر دو. بس یہی فارم میں ہے, فارم میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں جلدی یہ ریکوائرمنٹس کہ آپ کو بتا دوں. اچھا ریکوائرمنٹس کے ان کے 2 پیجز ہے. آپ کو جب آئیں گے نا تو آپ کو 3 فائل ای میل میں آئیں گے. ایک ہے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ فار ٹورسٹ ویزا, اور ایک ہے رائل تھائی قونصلیٹ جنرل دبئی بلا 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 آن لائن ویزا اپوائنٹمنٹ کا ایک فائل ہے یہ والا. تو اس میں بھی نیچے ڈاکومنٹس ہے. اب کچھ ڈاکومنٹ اس میں مسنگ ہے, کچھ اس میں مسنگ ہے. یہ بھی ایک میں نے غلطی کی تھی, میں نے ایک فائل دیکھ لیا تھا, دوسرا نہیں دیکھا تھا. تو میرے مائنڈ سے وہ بینک اسٹیٹمنٹ, حالانکہ وہ مینڈیٹری ہے, اس کو دیکھنا ضروری بھی نہیں ہے, لیکن میں بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ کرنا بھول گیا کیونکہ میں یہی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ رہا تھا. تو اینی وے آپ لوگوں نے ایک تو یہ فارم ہو گیا, یہ فارم آپ لوگوں نے ساتھ لگا دینا ہے جو آپ لوگوں نے فل کیا. اوریجنل پاسپورٹ ہو گیا, فوٹو کاپی آپ جو ریزیڈنس ویزا ہے اور ایمریٹس آئی ڈی کارڈ ہے اس کی کاپی ساتھ میں لے لو, اور اوریجنل گارنٹی اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, یہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC جو کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے وہ ساتھ میں لگا دو. فلائٹ ٹکٹس کا میں آپ کو بتا دیں جینون ساتھ میں لگانا ہے. فلائٹ ٹکٹس یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر پرابلم ہوگا. ہوٹل کنفرمیشن جو ہے اس میں شاید ڈمی وغیرہ چل جائے, کیونکہ وہ کنفرم نہیں کرتے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوٹل کہاں ہوٹل اسٹے ہے یا نہیں ہے, تو اس میں ڈمی چل جائے گا, لیکن اس میں نہیں چلے گا. لیکن ہوٹل میں آپ لوگوں نے ایک اور خیال رکھنا ہے, یہاں پر میں نے ایک غلطی یہاں بھی کی تھی, اور وہ یہ کہ میں 4-5 دنوں کے لیے آ رہا تھا یہاں پہ. تو میں نے 2-3 دن یہاں پر بینکاک میں لگے تھے, اور 2 نائٹس میں نے کرابی میں لگے تھے. کرابی یہاں سے کافی دور ہے, ملیشیا کے بارڈر کے قریب ہے, اور وہاں پر آپ گاڑی کے تھرو نہیں جا سکتے ہو, پورا دن لگ جاتا ہے. تو نارملی فلائٹ بھی ہوتا ہے, اور میں نے ریٹرن پھر بینکاک سے لکھا ہوا تھا. تو اس نے جب دیکھا وہ مجھے بولا آپ کرابی بھی جاؤ گے, تو میں نے کہا ہاں کرابی بھی جاؤں گا. تو کہہ رہے کرابی کا آپ نے فلائٹ نہیں لکھا, کون سے فلائٹ سے جاؤ گے واپس, کیونکہ آپ تو 7 تاریخ کو ادھر ہوں گے, 8 کو پھر آپ کا ریٹرن بینکاک سے, تو آپ واپس کیسے آؤ گے اتنے جلدی. تو یہاں پر میں پھنس گیا. تو یہ میک شور کرو کہ آپ جو ہوٹل لکھو تو وہ اگر اس میں درمیان میں اتنا ڈسٹینس ہے تو وہاں پر پھر فلائٹ بھی اٹیچ کرو. پھر میں نے یہ کیا کہ سارا آئٹینری جو ہے وہ دوبارہ لکھا, اور اس میں سے میں نے کرابی کو اڑا دیا. میں نے کہا یار کرابی نہیں جانا, مجھے فلائٹ وہ کا جھنجھٹ نہیں چاہیے. تو پھر میں نے کرابی کو ہٹا دیا وہاں سے. حالانکہ کرابی بہت پیاری جگہ ہے, کہ اگر آپ لوگوں کو جانا تو جاؤ, لیکن پھر ساتھ میں فلائٹس اٹیچ کروں. یہ میں نے پرابلم کیا تھا. بینک اسٹیٹمنٹ 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 25,000 درہم کم از کم ایک بندے کے لیے ہونا چاہیے, اگر فیملی کے لیے تو 45,000 درہم. ویزا فی 400 درہم ہے. ویزا فی آپ لوگوں نے کیش لے کے جانے ہیں, یا ورنہ وہاں پر دبئی میں جہاں پر تھائی لینڈ کا جو قونصلیٹ ہے وہاں پر بھائی کچھ بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں یہ جمیرہ میں ہے, اور وہاں پر سارے ریزیڈینشل ایریا ہے, وہاں پر گھر ہے, وہاں پر کچھ بھی ATM آپ قریب نہیں ملیں گے. سارا کوئی چھوٹا سا مال ہے, لیکن اس میں آپ کو پرنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پرنٹ کے پیچھے آپ لوگوں کا سارا اپوائنٹمنٹ خراب ہو سکتا ہے. پرنٹ سارے میک شور کرو سارے پرنٹ لے جاؤ. وہاں پر آپ کو پرنٹر کا شاپ نہیں ملے گا, اور ان کے پاس پرنٹر ہے لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے پرنٹ نہیں کریں گے تھائی لینڈ ویزا والے, کنسلیٹ والے. تو آپ لوگوں نے میک شور کرنا کہ سارے پرنٹ لے جاؤ. یہ سوچ میں مت, یہ مائنڈ میں مت رکھو کہ یار صرف یہ ایمریٹس آئی ڈی کی جو پرنٹ ہے یہ نہیں ہے, تو میں ان کو اس طرح سافٹ کاپی دکھا دوں گا, یا ان کو بول دوں گا کہ آپ لوگ خود میرے دولت پرنٹ کرو. وہ نہیں مانیں گے بھائی. آپ لوگوں نے میک شور کرنا کہ سارے پرنٹ لے جاؤ, 1-2 کر کے لے جاؤ, لیکن پرنٹ 100% سارے اپنے ساتھ لے جاؤ. میں نے کتنے لوگوں کو وہاں دیکھا, مطلب آدھے سے زیادہ لوگ جتنے جا رہے تھے سب کے پاس کچھ نہ کچھ پرنٹ مسنگ تھا, اور وہ ان کو پھر ریکویسٹ کر رہے تھے انکلوڈنگ می, اور وہ نہیں مان رہے تھے. پھر ہم نکل کے آجو باجو سارے مال وغیرہ میں ڈھونڈ رہے تھے. میری تو بدقسمتی یہ تھی کہ میرے عید کے دن اپوائنٹمنٹ ہے, تو عید کے دن تو سارے شاپس ویسے ہی بند تھے, تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا. پھر میں دوبارہ عید کی چھٹیوں کے بعد گیا ہوں. تو اینی وے یہ تھائی لینڈ ویزے کا سارا پروسیجر تھا. اس طرح کر کے آپ لوگ خود اپنا تھائی لینڈ ویزا اپنے لیے خود اپلائی کر سکتے ہو.
یہ جو غلطیاں میں نے کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ فلائٹس والا, وہ ہوٹل والا, کرابی ورابی, وہ سارا سین میں نے کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے میرے 2-3 دن مجھے ایک مرتبہ عید کے دن وہ مجھے دوبارہ بھیج دیا انہوں نے. تو یہ دوبارہ پھر میں نے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا. انہوں نے پھر اس پہ لکھ دیا اوپر فائل پہ کہ آپ عید کے بعد جو فرسٹ ڈے ہے اس پہ ڈائریکٹ آ سکتے ہو. تو یہ ایک اچھا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑی, ورنہ مجھے پھر دوبارہ 14 دن ویٹ کرنا پڑتا. اینی وے, اس طرح آپ تائیلینڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہو. پھر آ جاؤ, انجوائے کرو, بہت ٹورسٹ کنٹری ہے, یہاں پر آؤ اور یہاں پر پھر آ کے یہ کمبوڈیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہو, جو کہ میں بہت جلدی 1-2 دن بعد وہ ویزا ویڈیو اپلوڈ کروں گا. میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے کمبوڈیا والی, یہ تائیلینڈ میں آ کے یہاں پر کمبوڈیا کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے, کیونکہ ٹریول ہسٹری اگر بنانی ہے یا پھر ویسے بھی گھومنا ہے تو کمبوڈیا بہت پیاری کنٹری ہے اور بہت قریب ہے, 1 گھنٹے کا فلائٹ ہے یہاں سے. تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.